بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 فروری ہے اور دن ہے سوموار کا۔ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ٹائم ہے 7:55۔ ابھی میں کچھ دیر بعد آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی رپورٹ کروں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا صورتحال ہے، کیونکہ جسٹس یحییٰ خان نے جمعرات کو یہ آرڈر دیا تھا کہ عمران خان صاحب کا فوری طور پہ ٹریٹمنٹ شروع کروایا جائے، لیکن ابھی تک عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جیل سے کہیں کسی ہاسپٹل نہیں لے جایا گیا، جو کہ بہت ہی خطرناک اور تشویشناک بات ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابصار عالم صاحب جو مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں، جو مسلم لیگ نون کے اور اس نظام کے بہت قریب ہیں، ابصار عالم مسلسل یہ بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ عمران خان صاحب کی آنکھ 85% جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ irreparable لاس ہے، یعنی اب وہ بینائی 85% جو جا چکی ہے وہ واپس نہیں آ سکتی۔ اس سب کے باوجود، اور یہ بات ابصار عالم جو اس نظام کا حصہ ہیں، جو مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں، جو مریم نواز کی گاڑی میں اس جگہ پر بیٹھتے تھے جہاں پر گارڈ بیٹھتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں، وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو مس ہینڈل کیا گیا۔ عمران خان جب بتا رہے تھے کہ ان کی آنکھ کا ایشو ہے تو اس وقت عمران خان کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کروایا گیا، اور ابھی عمران خان صاحب کے جو ذاتی معالجین ہیں ان کی موجودگی میں، اور جو ایکسپرٹس تحریک انصاف جو عمران خان صاحب کی فیملی کہہ رہی ہے، ان سے اس لیے چیک اپ نہیں کروایا جا رہا کہ ظاہر ہے یہ بات آن ریکارڈ پھر ادھر سے بھی آ جائے گی کہ عمران خان صاحب نے جو بات کہی سلمان صفدر صاحب کو، وہ بات یہ ڈاکٹرز بھی اس کی تصدیق کر دیں گے کہ بالکل عمران خان صاحب کی آنکھ کا اتنے فیصد نقصان ہو چکا ہے، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ان کا جب ٹریٹمنٹ کروانے کا وقت تھا تو ان کا ٹریٹمنٹ نہیں کروایا گیا، اور پھر ظاہر ہے اس وقت کیونکہ عمران خان صاحب تک ان کے ذاتی معالجین کو ایکسیس نہیں دی جا رہی، ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان کو جو فزیشین ہیں، جو 20-25 سال سے عمران خان کے ساتھ ہیں، تو بہت زیادہ سوالات جنم لے رہے ہیں اور تشویش بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی کہ جو عمران خان صاحب کے پاس جب بیرسٹر سلمان صفدر گئے تو انہوں نے آ کر رپورٹ میں لکھا کہ یہ تو بتایا جاتا رہا کہ روزانہ 3 بار عمران خان کا چیک اپ ہوتا ہے، لیکن عمران خان کی میڈیکل رپورٹس اویلیبل نہیں ہیں، اور اس چیز کو جسٹس یحییٰ خان جس کو تیسرا نمبر سے اٹھا کے چیف جسٹس لگایا گیا، اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان کو کیوں تیسرا نمبر سے اٹھا کر چیف جسٹس لگایا گیا۔ تو وہ میرٹ پہ پورے نہیں اترتے تھے، ان کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کی گئی، جبری گمشدگیاں کی گئیں، کسی کی فیملی کے ساتھ کچھ ہوا تو کسی کے ساتھ کچھ ہوا، کسی کا ضمیر خریدا گیا تو کسی کے ساتھ بہت کچھ ہوا، اور لوٹے بنا کر اور 26ویں آئینی ترمیم کی گئی، کیونکہ اس وقت یہ بتایا تھا بلاول بھٹو زرداری نے ایک ٹاک شو میں کہ جسٹس منصور علی شاہ ہمیں قبول نہیں ہے کیونکہ وہ ججز کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، اور جسٹس یحییٰ خان جو ہیں ان کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی جوڈیشری کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جوڈیشری کے حالات یہ ہیں کہ اب سوال ایک اور بھی ہے جو تحریک انصاف کو اٹھانا چاہیے کہ جو منتھلی میرے وزٹ ہوتا ہے ایک جج کا، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جج کا، کیا ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا جج جو ہے کیا وہ عمران خان کے سیل میں نہیں جاتا رہا؟ کیا وہ عمران خان سے نہیں ملتا رہا؟ اگر کیوں نہیں ملتا رہا تو کیوں نہیں ملتا رہا؟ اگر اس کو روکا گیا تو کون اس کو روکتا رہا؟ کیونکہ اتنی بڑی چیز ہو گئی، اور ایک ایسے موقع پہ ہوئی جب عمران خان سے بہنوں کی ملاقاتیں بند کی گئیں، اور اس دوران یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اب ایک اور جو اس رپورٹ میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کی کہ عمران خان صاحب کے جو ریگولر بلڈ ٹیسٹ ہیں وہ نہیں کروائے جا رہے۔ کیوں نہیں کروایا جا رہا؟ اس لیے خدشات ہیں، اس لیے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ عمران خان کو کھانے میں کوئی ایسی چیز تو نہیں دی جاتی رہی کہ جس سے ان کی صحت جو ہے وہ افیکٹ ہونا شروع ہو گئی ہو۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اور اب جب حکومت کے اپنے حامی اور حکومت کے جو حصہ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 85% ان کی ویژن چلی گئی ہوئی ہے اور وہ واپسی کے امکانات نہیں ہیں، ابھی بھی جبر، بربریت، فسطائیت اور یزیدیت اسی جگہ پہ کھڑی ہے، ابھی بھی کوئی شرم، حیا اور غیرت نہیں ہے، ابھی بھی کوئی احساس نہیں ہے کہ آپ عمران خان صاحب کی فیملی کو ان تک ایکسیس دیں، بہنوں کو ان تک ایکسیس دیں، اور ڈاکٹرز کو ان تک ایکسیس دیں۔ کیا ایسی چیز ہے جس کو آپ چھپا رہے ہیں؟ اور کل رات کو جو مہر بخاری صاحبہ کا ایک ٹویٹ آیا، اور اس سے پہلے 20 منٹ پہلے علیمہ خانم صاحبہ کا ایک ٹویٹ آ چکا تھا، تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ تک وہ موقف پہلے وہ بات پہنچ چکی تھی جس پہ انہوں نے پہلے ہی ریئیکٹ کر دیا تھا، اور ظاہر ہے عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے میں کریڈیبل بات صرف وہ ہے جو ان کی بہنیں کہیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے زیادہ کس کو عمران خان صاحب کا احساس ہو سکتا ہے۔ اور عمران خان صاحب کی جو ایک اور میں آپ کو چیز بتاؤں، ایک آڈیو گھوم پھر رہی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو الشفائی ٹرسٹ لایا گیا، ایسی کوئی تصدیق نہیں ہوئی، اور اس آڈیو میں جو باتیں کی گئی ہیں
کچھ بتایا گیا ہے کہ فلاں عمران خان صاحب کو ڈیزیز ہے، لیکن عمران خان صاحب کی فیملی نے اس پر کوئی کمنٹ نہیں کیا. اس لیے ہم بھی اس آڈیو کو اتنی امپورٹنس نہیں دیں گے، کیونکہ اس کو عمران خان صاحب کی فیملی نے نہ تو اس کو کہا ہے کہ یہ درست بات ہے، نہ انہوں نے اس پہ ریئیکٹ کیا ہے. تو مبینہ خفیہ آڈیو لیک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اس کے اوپر ولاگز بھی ہوئے ہیں، بات بھی ہو رہی ہے، ٹویٹر پہ بھی وہ گھوم پھر رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب کی بہنوں نے اس کے اوپر کوئی موقف نہیں دیا. میری رات بھی عمران خان صاحب کی ایک بہن سے بات ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں کی. تو جب تک اس معاملے میں عمران خان صاحب کی بہنیں کوئی بات نہیں کریں گی تو ہمیں بھی ایسی کسی چیز کو امپورٹنس نہیں دینی چاہیے جس پہ عمران خان صاحب کی فیملی ابھی تک ریئیکٹ نہیں کر رہی یا اس کے اوپر رد عمل اپنا نہیں دے رہی، اپنا موقف نہیں دے رہی. جو مہر بخاری صاحبہ نے ٹویٹ کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پہ علیمہ خانم صاحبہ جو پہلے ہی ریئیکٹ کر چکی تھیں، انہوں نے مہر بخاری صاحبہ نے 12:40 پہ رات کو ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اتوار کی دوپہر عمران خان کا طبی معائنہ اڈیالہ جیل کے اندر کیا گیا، جہاں خصوصی طور پر انہوں نے مشینوں کے نام لکھے ہیں، وہ لے جائی گئیں اور مکمل سہولیات سے لیس ہیوی ایمبولینس بھی موقع پر پہنچائی گئی. اچھا، یہاں پر رک کے میں بیسٹر شہزاد اکبر صاحب کی اس بات کی توثیق کروں گا اور تصدیق کروں گا کہ ہولی فیملی جو ہے وہ پنڈی اسلام آباد کا سب سے ہولا ہاسپٹل جو ہے اس کو آپ سمجھیں. اس لیے نہیں کہ میں اس کے ڈاکٹرز کی بات نہیں کر رہا، بہت اچھے ڈاکٹرز ہوں گے، بہت کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہوں گے، بہت لائق ہوں گے، بہت زبردست ہوں گے، وہاں کا سٹاف بہت اچھا ہوگا. لیکن یہ بات ہم نے دیکھی ہے کہ پنڈی اسلام آباد میں بہت یعنی وہ لوگ جن کو ایکسیس ہے بڑے ہاسپٹلز تک جانے کا، جن کی جو افورڈ کر سکتے ہیں، وہ بہرحال ہولی فیملی کو پریفر نہیں کرتے. بہت اچھے ڈاکٹرز ہوں گے، لیکن جس طرح کا عمران خان صاحب کا معاملہ ہے تو ہولی فیملی تو اس میں نہ 3 میں آتا ہے نہ 13 میں آتا ہے، تو ہولی فیملی کی وہاں ٹیم کیوں گئی ہے؟ اچھا، پھر ابھی میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹرز کے نام کے اوپر بھی کنفیوژن ہے. کوئی کہہ رہا ہے ڈاکٹر ندیم قریشی گئے ہیں، کوئی کہتے ہیں نہیں گئے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. بہرحال مہر بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر ندیم قریشی نے، یہ ڈاکٹر عارف پمز والے ہیں، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میری جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عارف نے عمران خان کا پروسیجر نہیں کیا تھا پمز میں. وہ ایک اور ڈاکٹر تھے جو ان کا تعلق بھی کے پی سے ہے اور وہ ایک پولیٹیکل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے پروسیجر کیا تھا. تو ڈاکٹر عارف پمز اور ڈاکٹر ندیم قریشی الشفا نے جیل کے اندر فزیکل ایگزامینیشن کیا. بعد ازاں انہوں نے سینئر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بعد ازاں انہوں نے سینئر ڈاکٹرز کو اپنی رپورٹ سے آگاہ کیا، جس میں ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر خرم مرزا شامل تھے، جو کانفرنس کال کے ذریعے شریک ہوئے، اور بیسٹر گوہر بھی اس ساری پیش رفت سے آگاہ ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر یہ 2 ڈاکٹرز، ڈاکٹر خرم مرزا جن کو اس دن ڈاکٹر عاصم یوسف لے کر آئے تھے کہ ان کو جانے دیا جائے، اس رات جب یہ بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو ایشو ہوا ہے اور ان کو لے جایا گیا ہاسپٹل، تو ڈاکٹر خرم مرزا آئے تھے، ان کو نہیں جانے دیا گیا. آئی تھنک یہ حمید لطیف ہاسپٹل میں شاید ان کا بتایا گیا تھا کہ وہاں بیٹھتے ہیں. تو ان کو کانفرنس کال پہ تو آگاہ کر رہے ہیں، کانفرنس کال کی بات نہیں ہے. جو بات ڈاکٹر عاصم یوسف، ڈاکٹر فیصل سلطان کر رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ CRVO ہوا کیوں ہے، کلاٹنگ ہوئی کیوں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کے سارے ٹیسٹ ضروری ہیں، ان کی میڈیکل رپورٹ ساری ڈاکٹرز اور فیملی تک جانا ضروری ہے، ان کے بلڈ ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے جو کہ نہیں کروائے جا رہے. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق، یہ مہر بخاری صاحب دعویٰ کر رہی ہیں کہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق سوجن میں کمی آئی ہے، جو عمران خان صاحب کی آنکھ کی سوجن تھی اس میں کمی آئی ہے، ان کی بینائی میں بہتری آئی ہے. تاحال کوئی کمپلیکیشن ایسی نہیں ہے، اور یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں، ابصار عالم کہہ رہے ہیں کہ اس رپورٹ کے مطابق عمران خان صاحب کو ہاسپٹلائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ساتھ ابصار عالم یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے خود انکار کر دیا کہ وہ ہاسپٹل نہیں جائیں گے. اب بات یہ ہے کہ اگر عمران خان خود انکار کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یا تو یہ ہے کہ ان کو ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے اور وہ ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتے، تو یہ بہت خطرناک ہے. اور اگر عمران خان مطمئن ہے جو ٹریٹمنٹ ان کا جیل کے اندر ہو رہا ہے، پھر تو بہت زبردست ہے آپ کے لیے کہ آپ بہنوں کو ملوائیں. عمران خان کی بہنیں عمران خان سے ملیں گی، عمران خان بہنوں کو کہیں گے کہ میں بالکل مطمئن ہوں، تو بات ختم ہو جائے گی، سارے دھرنے ختم ہو جائیں گے، سارے احتجاج ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد مہر بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ تاہم شفا انٹرنیشنل، پہلے بات ہو رہی ہے الشفا کی، اب شفا انٹرنیشنل H8 کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ عمران خان کی بہنیں کہتی ہیں کہ وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. تو وہ کہتی ہیں کہ تاہم شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے ڈاکٹرز اب بھی مطلب وہ تیار ہیں، اور وہ اس کے باوجود کہ پہلے بتایا گیا تھا کہ عمران خان کو شفا ہاسپٹل H8 لایا جائے گا، لیکن انہیں وہاں نہیں لایا گیا. شفا کے جو اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر عامر آوان، جن کا نام عمران خان صاحب کی فیملی نے دیا ہے، وہ بھی اسٹینڈ بائی رہے، مگر عمران خان کو وہاں پر منتقل نہیں کیا گیا. پھر انجیکشن لکھا گیا ہے کہ کون سا انجیکشن عمران خان صاحب کو دیا گیا، اور اس کی دوسری ڈوز 25 فروری کو دی جائے گی. جو ڈاکٹر خرم مرزا ہیں ان کے مطابق جو ہے ایک اور انجیکشن ہے جو زیادہ پاورفل ہو سکتا ہے، مؤثر ہو سکتا ہے، لیکن
اور انہوں نے اس رائے سے ڈاکٹر ندیم قریشی جو ہیں ان کو بھی اپنی رائے پہنچا دی ہے. تاہم فی الحال یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو انجیکشن پہلے لگایا گیا ہے وہی انجیکشن لگایا جائے گا. اب بات یہ ہے کہ عمران خان کی فیملی جس ڈاکٹر پہ اعتماد کر رہی ہے وہ ڈاکٹر ایک اور انجیکشن بتا رہا ہے, اور جو حکومت جن ڈاکٹرز کو وہ بتا رہی ہے کو سجیسٹ کر رہی ہے وہ کوئی اور انجیکشن کہہ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا کھلواڑ آپ کر رہے ہیں, آپ آگ سے کھیل رہے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کیا چیز کر رہے ہیں. اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اگلے مرحلے میں ایک میڈیکل پروسیجر ہے وہ ہوگا, اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ لیزر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. عمران خان کی دائیں آنکھ سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ تشویش برقرار ہے, یہ وہ سارا کچھ. اچھا, اس سے پہلے ان کے ٹویٹ سے پہلے علیمہ خانم صاحبہ کا ٹویٹ آ چکا تھا. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ کو یہ بات پہلے پہنچ چکی تھی, تو اس لیے علیمہ خانم صاحبہ جو عمران خان کی بہن ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ شروع سے واضح ہے کہ عمران خان کا معائنہ اور علاج ماہر ڈاکٹر سے کروایا جائے اور ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف کی موجودگی میں کرایا جائے. ساتھ ہی عمران خان کی فیملی سے ایک فرد کو بھی وہاں پہ الاؤ کیا جائے اور یہ علاج سارا شفا انٹرنیشنل اسلام آباد H8 میں کیا جائے. حکومت نے ہمارے ڈاکٹرز کی تجویز کردہ ماہر کو مسترد کر دیا ہے, جس کے بعد انہیں متبادل نام فراہم کیے گئے. متبادل نام بھی فراہم کیے گئے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ جو 2 ڈاکٹرز آپ نے سجیسٹ کیے تھے, ڈاکٹر عامر اوان اور مظہر اسحاق, ان کے نام پبلک ہو گئے, تو اب یہ سیکورٹی رسک ہو چکا ہے. تو آپ کوئی 2 نام اور دیں, اور وہ نام آپ نے پبلک نہیں کرنے, وہ پبلک نہیں ہوئے. تو ان کو بھی علیمہ خانم کہہ رہی ہیں کہ اس میں ان کو بھی شامل نہیں کیا گیا. اور علیمہ خانم کہتی ہیں کہ ڈاکٹر عظمیٰ جو عمران خان کی بہن ہے ان کا نام دیا گیا تھا کہ وہ فیملی کی طرف سے وہاں موجود ہوں گی. نہ عمران خان کی بہن کو اجازت دی گئی, نہ ڈاکٹرز کو, نہ ان ماہرین کو جن کے نام فیملی نے سجیسٹ کیے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تشویش ہے بہت زیادہ, اور یہ ناقابل قبول ہے. ہماری تشویش بڑھتی جا رہی ہے کہ آخر ہمارے خاندان کے فرد کو موجود ہونے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے. کیا ڈاکٹر عظمیٰ اور ڈاکٹر نوشرمان دونوں کے نام اس لیے مسترد کیے جا رہے ہیں کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ماہر ڈاکٹر ہیں. ڈاکٹر نوشرمان برقی کا نام بھی دیا گیا کہ ان کو چلے وہاں پہ موجود رہنے دیں, ان کو بھی وہاں پر نہیں الاؤ کیا گیا. بہرحال اب ایک اور جو ابھی سپریم کورٹ میں تو جا کے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, رپورٹ جمع ہوتی ہے, ہیئرنگ کرتے ہیں نہیں کرتے جسٹس یحییٰ خان, اور کیا کہتے ہیں. اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے وکیل وہاں پہ پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے. ابھی تک تو پی ٹی آئی کے وکلا کا کریئر بہت شاندار اور تابناک ہے کہ جہاں جہاں عمران خان کو ضرورت پڑی ہے وہاں پہ عمران خان کی تنظیم جو ILF ہے وہ ہمیں بالکل غائب نظر آئی. آج دیکھنا ہوگا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بلکہ میں چلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان کے کچھ فیملی ممبرز یہ اس بات پہ بہت خائف ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو وکیل ہیں وہ جا کے اور اسلام آباد ہائی کورٹ بیٹھ جائیں اور جسٹس یحییٰ خان کی عدالت سپریم کورٹ بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک عمران خان کا پراپر ٹریٹمنٹ شروع نہیں ہوتا. لیکن عمران خان کی فیملی بہت زیادہ اپسیٹ ہے کہ وکیل کچھ نہیں کر رہے. اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آج وکیل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جائیں گے, تو انہوں نے کہا ہمیں ان کی کوئی توقع نہیں ہے اور ہم اس بات پہ بڑے واضح ہیں کہ یہ سب اس نظام کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک اور جو ہوئی وہ ڈیولپمنٹ ہوئی وہ صبح 4 بجے ہوئی. رضوان غزالی صاحب نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ پارلیمنٹ ہاؤس, کے پی ہاؤس اور پارلیمنٹ لاجز کے باہر جو پولیس اور رکاوٹیں تھیں وہ ہٹا دی گئی ہیں اور ریڈ زون کے راستے کھول دیے گئے ہیں. خیر ابھی ہم جائیں گے تو مزید پتہ چلے گا, تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا اس میں نا ابھی تک بہرحال سب یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو اس لیے ایکسیس نہیں دی جا رہی کہ وہ اصل بات, جب عمران خان کے ڈاکٹرز اصل بات سامنے آ کر بتائیں گے کہ عمران خان کا یہ ٹریٹمنٹ ہو سکتا تھا, نہیں کروایا گیا, اس کی وجہ سے نقصان ہوا, اور دوسرا وہ بتائیں گے کہ جیل میں ان کے لیے انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے, وہ بتائیں گے کہ ان کو ہاسپٹلائز کرنا ضروری ہے, ان کے لیے بہتر انوائرمنٹ ضروری ہے, اس کے بعد اس نظام کے لیے دباؤ اور بڑھ جائے گا. تو اس لیے عمران خان کے ذاتی معالجین کو نہیں ملوایا جا رہا. بہت ضروری ہے کہ عمران خان کے ذاتی معالجین کو ملنے دیا جائے, ان کے جو بلڈ ٹیسٹ ہیں وہ ہوں, ان کے سارے ٹیسٹ ہوں, اور اس چیز کو یقینی اس چیز کو انشور کیا جائے اور اس چیز کو دیکھا جائے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ان کو کھانے میں کچھ دیا تو نہیں گیا. اور یہ بھی اس چیز کو بھی فکس کیا جائے کہ کون لوگ ذمہ دار تھے جن کی وجہ سے اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کی آنکھ کی بینائی ضائع ہوئی ہے تو وہ کون لوگ تھے, ذمہ داران کون تھے, ان کے اوپر رسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے. بہرحال ایک دو چیزیں اور آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو آپ رات دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان بھارت سے ایک اور میچ ہار گیا ہے. 7 میچ یہ ہارا ہے پاکستان محسن نقوی جب سے چیئرمین بنے ہیں بھارت سے صرف. ایک اور رات پنجاب شہباز شریف نے, نواز شریف نے, مریم نواز نے تحفہ دیا پاکستانی قوم کو ماہ رمضان کا, کیونکہ 2-3 دن بعد ماہ رمضان اور مبارک شروع ہو رہے ہیں. تو کل رات کو انہوں نے تحفہ دے دیا. پیٹرول کی قیمت 7 روپے 32 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 5 روپے فی لیٹر جو ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں ایک سال میں اتنی پیٹرولیم لیوی اکٹھی نہیں ہوئی جو یہ کر رہے ہیں. اتنے ٹیکس پاکستان کی تاریخ میں کبھی عوام پہ نہیں مسلط لگائے گئے جو اب لگے ہوئے ہیں. اور اب آپ اندازہ لگائیں نا کہ ایک طرف کل رات کو
عوام پر ایک اور بم گرا دیا گیا، ہر چیز مہنگی کی جا رہی ہے، کسانوں کا استحصال، ہر کوئی بیزار ہے۔ دوسری طرف مریم نواز کہتی ہیں کہ اس رمضان المبارک میں الحمدللہ پنجاب بھر کے 40 لاکھ خاندانوں کو 10,000 روپے فی خاندان باعزت طریقے سے ان کے گھر کی دہلیز پر پہنچایا جا رہا ہے، جس سے وہ راشن خرید سکتے ہیں۔ اور بھائی خدا کا خوف کرو، یہ جو 10,000 روپے آپ فی خاندان 40 لاکھ خاندانوں کو دے رہے ہیں، تو یہ جو آپ پیٹرول اور ڈیزل میں جو آپ اربوں کھربوں روپے کما رہے ہیں، جو آپ ہر چیز پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے، جو کرپشن لوٹ مار ہو رہی ہے، جو بیرونی قرضہ 36,000 ارب آپ نے لے لیا ہے، اس میں سے اگر آپ 10-15 ارب روپیہ غریبوں کو دے دیتے ہیں تو وہ کوئی احسان کرتے ہیں آپ؟ یہ 10-15 ارب آپ کو دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی اگر انڈسٹری بند نہ ہوتی، فیکٹریاں بند نہ ہوتی، ملیں بند نہ ہوتی، کسان تباہ نہ ہوتا، تنخواہ دار طبقہ برباد نہ ہوتا، انویسٹمنٹ نہ رکتی، ایکسپورٹس نہ گرتی۔ تو یہ ایک طرف آپ نے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ملک کا 5,000 ارب کا نقصان کرو، کرپشن لوٹ مار کرو، اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ 5,300 ارب کی کرپشن ہوئی ہے، 5,000 ارب کی کرپشن کرو، 35-40 ہزار ارب جو قرضہ لیا وہ کھا جاؤ، اور اس میں سے جو ہے وہ 20 ارب روپے عوام کے اوپر لگا کے اور پھر کروڑوں روپے کے اربوں روپے کے اشتہارات دے دو کہ ہم نے عوام کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ بہرحال ابھی میں اب جا رہا ہوں سپریم کورٹ کی طرف، اور سپریم کورٹ پہنچ کے آپ کو آگاہ کریں گے کہ صورتحال کیا ہے، جسٹس جائیہ خان کیا کرتے ہیں، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو تنظیم ہے وکلا کی ILF، ان میں سے کسی وکیل کو کوئی شرم آتی ہے یا نہیں آتی کہ وہ عمران خان کے نام پہ جو بڑے بڑے یہ لیڈر بنے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ جاتا ہے یا نہیں جاتا، سپریم کورٹ جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ عمران خان کو اپنی امان میں رکھے، وہ جلد رہا ہوں اور ان کی یہ مشکلات ختم ہو، بشرا بی بی کی مشکلات ختم ہو، یہ جبر بربریت فسطائیت اور یزیدیت کا دور ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔